بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن پاک کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ ہمارے زیر مطالعہ سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ منافقین کا ذکر بھی چل رہا ہے اور وہ اطاعت رسول علیہ السلام سے فرار اختیار کرتے تھے، یہ ذکر بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 80 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی۔ بہت پیارا قیمتی جملہ اطاعت رسول کے تعلق سے عطا ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 مرتبہ قرآن پاک میں بات آتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ سورہ تغابن آیت نمبر 12 میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، 11 مرتبہ۔ یہاں اللہ فرما رہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی، فقط اطاع اللہ، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بالکل جڑی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ نے ڈائریکٹلی آپ سے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو قرآن پاک عطا فرمایا، اپنی وحی عطا فرمائی اور ان کا نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا، ان کے پیچھے آؤ گے تو میری اطاعت ہوگی۔ اطاعت اصلاً اللہ کا حق ہے، بڑا قیمتی اور ٹیکنیکل جملہ، اصلاً اللہ کا حق ہے، عملاً اللہ کے رسول کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حق ہے، طریقہ رسول اللہ علیہ السلام سے لیں گے، تو حضور کے طریقے پر عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دونوں اطاعتیں بالکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے روح گردانی کی تو ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ جو فرار اختیار کر رہا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے ہوگا، آپ کا کام بتانا، سمجھانا، پہنچانا، جو نہیں مانتا وہ خود اللہ کے ہاں جواب دے۔ اب پھر منافقین کا ذکر ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مانا، یہ ان کے منہ کی بات ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب باہر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں منافقین آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے نا، تو اپنے اسلام کا اظہار کرنے آتے تھے، نمازوں میں بھی آتے تھے، جی، اور عبداللہ بن ابی تو پہلی صف میں ہوتا تھا جمعے کے دن، یہ تو اپنے اسلام کے اظہار کے لیے اتنا کچھ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان ہیں، 5 نمازی بھی ضائع کر دیتے ہیں، رمضان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو، ہے نا، قرآن پاک بند کر کے بیٹھے ہیں، رمضان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، کوئی ایشو بھی نہیں، استغفر اللہ۔ یہ ہم ہیں، دعوے دار ہیں، اور وہ منافقین تھے جن کا ذکر چل رہا ہے، وہ آتے تھے مجلسوں میں تو کہتے تھے ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، مگر حضور کی مجلس سے اٹھ کر جاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو اس کے خلاف مشورہ کرتے جو دن میں دعوے کر کے آئے تھے حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے جو رات کو مشورے یہ لوگ کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ یہ سازشیں کرتے ہیں، کرنے دیں، آپ توکل اللہ پر رکھیں۔ اچھا، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کس کا توکل ہوگا اللہ پر؟ جی، تو یہ آپ اور میں، ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سازشیں کرنے والے کرتے رہیں گے، آج بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسلام و فوبیا بہت بڑا ٹائٹل ہے، حق کی آواز کو دبایا جائے، حق کی بات کو روکا جائے، خیر کہیں نہ پہنچے، قرآن کی بات کہیں نہ پہنچے، کتنا روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اینڈ سو آن۔ اسی طرح روڑے اٹکانا شریعت کے احکامات کے نفاذ میں، اور دھمکیاں دینا اگر شریعت تم نے نافذ کی تو ایسا اور ویسا کر لیں گے، پریشان نہ ہو، ان کا کام یہی ہے باطل پرستوں کا۔ ایمان والے توکل کریں اللہ پر۔ تو حضور سے خطاب فرما کر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعلیم عطا فرما رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کا یقین عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا افلا يتدبرون القرآن، بس کیا وہ قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر وہ بالفرض اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے۔ بندوں کے الفاظ دیکھ لیں، بندوں کی باتیں دیکھ لیں، اب تو صبح کچھ کہتے ہیں، شام میں کچھ کہتے ہیں، پرسوں کسی کی تعریفیں کر رہے تھے، آج اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پرسوں کسی کو گالیاں دے رہے تھے، آج اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ استغفر اللہ، میں کوئی سیاسی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ذرا نگاہ گھمائیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی 60 برس کی زندگی گزری، 20 سال مجھ سے تحقیق کی، 40 میں آگے کچھ ہو گیا، 60 میں آگے کچھ ہو گیا۔ یہ بندوں کے کلام میں ہے،
قرآن پاک اللہ کا کلام میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی اس دعوے سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کوئی اختلاف اس میں نہیں ملے گا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے کلام میں وحدت ہے، یونٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اہم بات کیا تھی؟ قرآن پاک پر یہ غور و فکر نہیں کرتے، قرآن پاک پر غور و فکر کیا جائے طلب و تڑپ کے ساتھ تو ایمان ملتا ہے۔ منافق نفاق میں مبتلا، نفاق تو ایمان کی ضد ہے، ایمان کون سا؟ زبان سے آگے بڑھ کر دل میں، اور یہ ایمان قرآن پاک سے ملتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 میں پڑھیں گے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن منافقین قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے، ان کو ایمان نہیں مل رہا، یہ تو ہو گئے منافق۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 5واں پارہ قرآن پاک کا زیر مطالعہ ہے، آئندہ اور آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم نے کوشش جاری رکھنی ہے، ترجمہ بھی، تشریح بھی، کورسز بھی وغیرہ وغیرہ، اور طلب ہدایت بھی، طلب ہدایت بھی۔ جب یہ ہوگی تو ایمان بڑھے گا، تو منافقانہ کردار سے ہم بچ سکیں گے۔ اللہ نفاق کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے یا خوف کی تو اس سے مشہور کر دیتے ہیں۔ ذہن میں رکھے غزوات کا سلسلہ جاری، مشرکین کی طرف سے بھی سازشیں، یہود کی طرف سے بھی سازشیں، ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، تو افواہیں پھیلا کر جو ہے وہ حربے اختیار کیے جاتے ہیں مورال کو جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کے لیے، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو کیا ہے ان کا حال یہ کہ امن کی خبر آتی ہے، خوف کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ خبروں کو ایسے نہیں نشر کرنا چاہیے۔ آگے بتایا جا رہا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اسے پہنچاتے رسول علیہ السلام کی طرف اور اپنے صاحب اختیار لوگوں کی طرف، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ تحقیق کر لیا کرتے ان کو جان لیتے، یعنی خبریں اہم جو ہیں وہ ان کو نشر نہ کیا جائے، صحیح لوگوں تک پہنچایا جائے۔ صحیح لوگوں سے مراد جو معاملہ فہمی کو جانتے ہیں، ڈیسیشن میکنگ کو جانتے ہیں، جو اتھارٹی رکھتے ہیں، تو وہ اس سے صحیح فیصلہ اختیار اخذ کر لیں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان تک پہنچایا جائے۔ یہ اہم نقطہ ہے افواہوں کی روک تھام کے اعتبار سے، ورنہ افواہیں پھیلا کر معاشروں کو اور ممالک کو انتشار میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے اہم رہنمائی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ کون بچانے والا ہے شیطان کے حملوں سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اسی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس اے نبی علیہ السلام آپ قتال کیجئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اللہ کا حکم ہے اور حضور نے قتال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کوئی ڈینائی کر سکتا ہے؟ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہاں قتال شرائط کے ساتھ ہے، مقاصد کے ساتھ ہے، پڑھتے آئے ہیں اور سمجھتے جائیں گے آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جنگ کیجئے۔ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، آپ ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کے، اور اے نبی علیہ السلام اہل ایمان کو رغبت دلائیں، ترغیب دلائیں، تشویق دلائیں، موٹیویٹ کریں کہ قتال کریں اللہ کی راہ میں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کا زور روک دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے جنگ میں اور سخت ہے سزا دینے میں۔ ایمان والوں کا توکل اللہ پر ہو، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کافی ہو جائے گا جنگ کے زور کو توڑنے کے لیے، کفار کا جنگ کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ جنگ کے معاملے میں بہت زبردست اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب ایمان والوں کو دلائے گی۔ اگلی 2 آیات میں بہت اہم ہدایات معاشرتی اعتبار سے سفارش کرتے ہیں نا ہم لوگ، سفارش اچھی بھی ہوتی بری، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور سلام کے حوالے سے ادب بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی نیک کام میں شفاعت یعنی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اجر ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی سفارش کرے بری بات میں تو اس کو اس کے بوجھ کا حصہ ملے گا۔ کیا مطلب؟ اچھا ایک ہمارا خیال ہے کہ سفارش، یا میرا بھتیجا اس کو نوکری پہ رکھ لو، ہاں میرا بیٹا اس کو نوکری پہ رکھ لو، اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی سفارش ہے، دنیا کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں۔ سفارش اور بھی ہوتی ہے، ارے بھائی نیکی کی بات کر لو، ارے بھائی گناہ کو چھوڑ دو، ارے بھائی فلاں کی مدد کر دو، ارے بھائی فلاں کا ذرا یہ مسئلہ ہے تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کر دو، یہ سب بھی سفارش ہیں۔ جی صرف نوکری کے لیے رکھوا دینا سفارش نہیں ہے، جس کو آپ نہ ہم کہتے ہیں خیر کا کام، نیکی کا کام، صدقے کا معاملہ، مدد کرنے کی بات، کسی کے کام آ جانا اور نیکی میں آگے بڑھنا، بدی سے رک جانا، ان ساری طرف توجہ دلانا، یہ خیر کی بات ہے۔ اور شر کی سفارش کیا ہے؟ آؤ جی فلاں مووی دیکھیں، استغفر اللہ، آؤ جی فلاں کی غیبت کرے، استغفر اللہ، یہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا، تم بھی آگے فارورڈ کرو، تم بھی فارورڈ کرو، یہ کیا؟ یہ بری سفارشیں ہیں، تو اس کا وبال ہوگا، اس کا حصہ بھی ملے گا۔ تو خیر کے معاملے میں سفارش اجر پاؤ گے، شر کے معاملے
معاملے میں سفارش گناہ پاؤ گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سلام کا ادب، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی دعا دے یعنی سلام پیش کرے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا وہی کہہ دو۔ مثلا السلام علیکم کسی نے کہا، بہتر کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ احادیث مبارکہ میں الفاظ میکسیمم اتنے، اس کے آگے جو ہم ایڈ کرتے ہیں وہ لمبا ہو جائے گا، پھر بات کب ہوگی بھائی؟ تو السلام علیکم 10 نیکیاں حدیث مبارک، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، کسی نے پورا کر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب بہتر انداز کیا ہوگا؟ آپ گرم جوشی سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ذرا بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کم بہتر جواب دو یا اتنا ہی لوٹا دو۔ اور یہ سلام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، سورہ نور میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے بات کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر؟ سب سے سچی بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات۔ اللہ اس کلام مبین پر ہمیں مزید یقین عطا فرمائے۔ 12واں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ نساء کا، منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کی سازشوں کا بیان بھی ہے، اور ان کی ایک اور روش تھی کہ یہ ہجرت سے فرار اختیار کرتے تھے، اس کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں؟ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو رہے ہو، کچھ کی رائے ایک، کچھ کی رائے دوسری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کا اطاعت رسول علیہ السلام سے فرار اختیار کرنا اور تقاضوں سے فرار اختیار کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیا۔ اب ان کے بارے میں تمہارے اندر دو آراء کیوں پائی جا رہی؟ مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اسے راہ پر لاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہو گئے۔ یہ ہے وہ منافقین کہ جن کا کفر ظاہر ہو گیا، دعویٰ کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا، لیکن جن کا کفر ظاہر ہو گیا۔ پھر یہ وہ منافقین تھے جو مدینہ شریف کے باہر قبائل میں تھے۔ یہ اہم نقطہ، یہاں ہجرت میں نے ذکر کیا، ہجرت سے فرار کون سی ہجرت؟ نبی پاک علیہ السلام تو مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے مکہ مکرمہ سے یثرب یعنی مدینہ شریف۔ مدینہ شریف کے دائیں بائیں ارد گرد کے علاقوں میں جو قبائل تھے ان میں کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، مگر ان کو ہجرت کرنے کو کہا گیا آؤ مدینہ شریف، وہ نہیں آ رہے تھے، ان کا ذکر ہے۔ پھر وہ کہ جن کا کفر ظاہر ہو گیا ان کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے والا منافق اس کو کلمے کی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، یہ ذکر بعد میں سورہ توبہ میں بھی آئے گا انشاءاللہ، مگر جن کا کفر ظاہر ہو گیا ان کا بیان آ رہا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کاش تم بھی کافر ہو جاؤ مسلمانوں جیسے وہ کافر ہو گئے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، پس ان میں سے کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کریں۔ ہجرت سے مراد مدینہ شریف آئیں، نبی مکرم علیہ السلام موجود ہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت مضبوط ہو رہی، آؤ ہجرت کر کے ادھر، یہ نہیں تو ان سے دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اب ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور ان کے کفر کا اظہار اگر ہو چکا اور کہیں جنگ کا معاملہ پیش آیا تو ان سے جنگ بھی کی جائے گی، یہ بیان اگلے الفاظ میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تم جہاں کہیں انہیں پاؤ پکڑو اور قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ ہی اپنا مددگار۔ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ استثناء بیان فرما رہا ہے، ایکسیپشن بیان فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اس جگہ ہوں جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی اگریمنٹ، کوئی معاہدہ ہو چکا ہو۔ ہمارے دین میں معاہدے کی بڑی اہمیت ہے، الفاظ دے دیے تو اس کی پاسداری کی اہمیت ہے، وعدہ کر لیا تو اس کے تقاضے پورے کرنے کی اہمیت ہے۔ استثناء اس تناظر میں ہے، فرمایا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اے مسلمانوں اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ تنگ ہو گئے ہیں ان کے دل، أَن يُقَاتِلُوكُمْ، اس بات سے کہ تم سے لڑیں،
او یقاتلوا قومہم، یہ اپنی قوم سے لڑے۔ مراد ان کے بارے میں استثناء، ایسی قوم میں کہ جن سے تمہارا معاہدہ تو پاسداری کرو، ان کے خلاف قتال نہیں ہوگا، یا وہ جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تو ان کے خلاف تمہیں اقدام نہیں کرنا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، پھر تم سے نہ لڑے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام پیش کریں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر اقدام کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ یہ ہے بڑا پیارا توازن والا تعلیم کا معاملہ کہ جنگ برائے جنگ تھوڑی، وہ لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، لڑنا چاہتا نہیں ہے، جان اس نے اپنی تمہارے سامنے پیش کر دی، میں لڑتا نہیں ہوں، ہینڈز اپ کر دیے گویا کہ، تو زبردستی کسی سے جنگ بھی نہیں کی جائے گی۔ جب ضرورت ہوگی، تقاضا ہوگا تو جنگ کا معاملہ ہوگا، اور جب نہیں تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی اقدام کرنے کی راہ تمہیں نہیں دی جا رہی۔ ہاں، ایک اور طبقہ، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اب تم اور لوگوں کو پاؤ گے جو چاہتے کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے۔ چاہتے تو یہ ہیں، کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی فتنے فساد کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں کود پڑتے ہیں، ذرا کوئی فتنہ کا معاملہ آئے گا کود پڑیں گے، اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں اور نہ وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام پیش کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ اپنے ہاتھ کو روکیں، اور نہ تمہارے مقابلے میں اپنے ہاتھوں کو روکیں، فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ ان کے خلاف اقدام ہو سکتا ہے۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ ان کے خلاف اقدام ہو سکتا ہے۔ تو سازشی عناصر اور گروہ، ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا، یہ رہنمائی بھی ان آیات سے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اگلا رکوع ہے 13واں رکوع سورہ نساء کا، قتل خطا کا معاملہ اور قتل عامد، جان بوجھ کر قتل کرنا، اس حوالے سے رہنمائی آ رہی ہے۔ تھوڑا پس منظر ذہن میں رکھیں، عرب کا ماحول بھی ہے اور وہاں ہر طرف ابھی جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف سارے لوگ صف آرہ ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں، یہود بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو اس سارے تناظر میں کہیں جنگ کا میدان سج جانا، لڑائیوں کا ہو جانا، جھڑپوں کا ہو جانا عین ممکن ہے، اور عین ممکن ہے کہیں کوئی خطا کے طور پر قتل کا معاملہ ہو جائے تو قتل خطا، کلنگ بائی ایکسیڈنٹ جسے کہا جائے گا، اس کے لیے رہنمائی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مسلمان کے شائن شان نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر ڈالے مگر غلطی سے، بائی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی فقہاء نے مثالیں رکھیں، مثال کے طور پر بے خیالی میں کوئی معاملہ ہو گیا، کسی جانور کی طرف تیر پھینکا یا آج کوئی بلٹ مارے گا، وہ جا کر کسی بندے کو لگ گیا، یہ قتل خطا کی معاملات ہیں۔ تو مسلمان کے شائن شان نے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے، الا خطأ، مگر یہ کہ خطا ہو گئی غلطی سے۔ اب اگر ایسا ہو تو کیا کرنا ہے؟ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کسی مسلمان کو قتل کرے خطا کے طور پر غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور خوں بہا اس کے وارثوں کے حوالے کرے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ ورثہ معاف کر دے۔ دو باتیں، ایک کفارہ ہے غلام کو آزاد کرنا، اور ایک دیت ادا کرنا، خوں بہا بلڈ منی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی رقم مقرر فرمایا۔ اللہ اکبر جی، تو ایک کفارہ ہے اور ایک دیت ادا کرنا جس کو ہم بلڈ منی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی مسلمان کو خطا کے طور پر قتل کر دیا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے اور خوں با اس کے وارثوں کو ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ ورثہ معاف کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں، تو وہ معافی کی گنجائش بھی موجود ہے۔ پھر اس میں فقہی تفصیلات اور بھی ہیں، تمام ورثہ اور پھر بحثیں وہ فقہا کے ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمارا میدان نہیں ہے، یا تفاصیل میں تفصیل آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دارالحرب کا معاملہ ہو، جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا میدان سجا ہو، یا ایسے علاقے جہاں کفار بھی ہوں، اس کے بارے میں ذکر۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو اور خود وہ مسلمان ہو تو آزاد کرنا ہوگا ایک مسلمان غلام۔ یہاں پہ جو ہے کفارہ ادا کرنا، دیت کا معاملہ نہیں، کہاں ہے وہ کفار قوم سے اور تھا وہ مسلمان، تو آزاد کرنا ہوگا کیا؟ ایک مسلمان غلام، کفارہ دینا ہوگا۔
تیسری شکل ذمی کے بارے میں، اسلامی ریاست ہے اور ایک کافر وہاں پر اس کی بالادستی کو قبول کر کے رہتا ہے تو اس کے بارے میں بھی پہلے جیسا حکم آئے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر ایسی قوم سے ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو خوب بہا اس کے وارثوں کے حوالے کرے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے۔ تو پہلی شکل اور تیسری شکل ذمی والی، اس میں کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے، اور جو درمیانی شکل تھی کفار کی قوم سے تھا مومن، تو صرف کفارہ دینا ہوگا، ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا۔ غلاموں کی آزادی کس طرح قرآن اکوموڈیٹ کر رہا ہے، اندازہ کیجئے، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو یہ نہ پائے، یعنی غلام کا آزاد کرنا اس کی استطاعت نہیں ہے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یہ توبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ جو کفارہ تھا غلام کے آزاد کرنے کا، اگر اس کی استطاعت نہیں، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، یہ جرمانہ نہیں بلکہ کفارہ ہے، ایک ندامت کا معاملہ ہو جائے گا، اور یہ توبہ مقرر کی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ آپ غور فرمائیں، اسلام جو اس طرح کے احکامات میں رہنمائی دے رہا ہے، وہاں کہیں مال خرچ ہوتا ہے، بلڈ منی تو دی جائے گی ورثاء کو، غلام آزاد کیا جائے گا تو اس کی جان بچ گئی الحمدللہ، یا روزے رکھنے ہوں گے تو روحانی ترقی میسر آئے گی۔ کیا خوبصورت تعلیمات عطا ہو رہی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کرنا۔ آج کتنے لاشیں گرتے ہیں، غیر بھی گرا رہے، اپنے بھی گراتے ہیں نا، کافر تو مار رہے ہیں مسلمانوں کو، شہید بھی کر رہے ہیں، اپنے دشمنیوں میں آ کر اور مال کے چکر میں، جائیداد کے چکر میں، نفرتیں اور پتہ نہیں کن چکروں کے اندر مار ڈالتے ہیں ایک مسلمان کی جان۔ ذرا سنیے قرآن پاک کیا فرما رہا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور جس نے کسی مسلمان کو جانتے بوجھتے قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ مدتوں اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوگی، واعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 5 سزائیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں، جہنم اور مدتوں پڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور بڑا عذاب اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کتنے لاشیں مسلمانوں کی گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کعبہ تو کس قدر عظمت والا ہے، لیکن اللہ کے جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جان ہے، اے کعبہ ایک مسلمان کی جان تجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کتنے لاشیں گرتے ہیں، استغفر اللہ۔ وہ قصاص کا قانون تو ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، اور جان بوجھ سے قتل کرنے والے کے لیے سارے معاملات بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ بہت سخت وعیدیں آئی ہیں قاتل کے لیے اور مسلمان کی جان لینے والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک خاص مسئلہ تھا، مسلمان مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں دعوت دین کا کام لے کر، کہیں کسی سے مدبھیڑ بھی ہو جایا کرتی تھی، کہیں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آ گیا، مسلمان کسی علاقے میں گئے، ایک شخص سامنے سے آ رہے، جب اس نے مسلمانوں کو دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، خیال آیا کہ اسے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں توجہ دلائی گئی اور اس پس منظر میں آیات آ رہی ہیں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، مراد جہاد و قتال کے لیے، تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام کہے اسے یہ مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، کوئی تمہیں مال وغیرہ تو اس کا پیش نظر نہیں تھا کہ حاصل ہو جائے گا۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، تم بھی اسی طرح پہلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، بس تحقیق کر لیا کرو۔ اے مسلمانوں، تم پر بھی ایک دور گزرا، تم اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، پوشیدہ رکھا کرتے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ تم پر توڑے جا رہے تھے، یہ بھی تم پر گزرا۔ تو آج کوئی تمہارے سامنے اقرار کرے تو اس کو مسلمان مان لو، اور یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے، مفسرین نے بیان فرمایا، ایک شخص سلام بھی کر رہا ہے اور بہت اچھے انداز سے سلام بھی کر رہا ہے، اور کھلی کفریہ باتیں کر رہا ہے، کھلے طور پر کفریہ عقائد کا اظہار بھی کر رہا ہے،
تو اس کے لیے اپلائی نہیں کیا جائے گا کہ سلام بھی قبول کریں اور اس کے کفری عقائد کو بھی تسلیم کر لیا جائے. تو اگر وہ ظاہری طور پر کھلے کفر کے عقائد بیان کرتا ہے, کفری عقائد, تو اس کی تو نفی کی جائے گی. عموم کے اعتبار سے جو تمہارے سامنے سلام پیش کر دے تحقیق کر لو اور اس کے اسلام کے دعوے کو قبول کر لو. ہم ظاہر پر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں, باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے. تو توجہ دلا دی گئی. ناظرین کرام, آج کا مطالعہ ہم یہی روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مختصر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری جو بھی محنتیں اور اعمال ہیں اللہ تیری توفیق سے ہیں تو اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ صحت عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا. اے اللہ نفاق کی ہر شکل سے بچا, شرک کی ہر شکل سے بچا, اور ایمان واقعتاً دل کی یقین والا, دل کی گہرائی والا ایمان نصیب فرما, اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.